کیا قرآن و حدیث کے خلاف ہے؟ مثلا قرآن میں ہے کہ اپنی اولادوں میں وراثت کو تقسیم کرو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ لخت جگر ہے، اس کے وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ اور بھائی وراثت اللہ نے تقسیم کی ہے، خود رب نے تقسیم کر دی ہے۔ جب فوت ہونے والا فوت ہوتا ہے تو اس کی وراثت میں کتنا حصہ ماں کا ہے، کتنا باپ کا ہے، کتنا بیٹوں کا ہے، کتنا بیٹیوں کا ہے، وہ سارا اللہ نے بیان کر دیا قرآن میں۔ پوری تفصیل قرآن میں آ گئی ہے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا انا معاشر الانبیاء، ہم نبیوں کی جماعت ہیں، لا نورث، ہمارا کوئی وارث نہیں بنتا، ما ترکناہ صدقہ، جو ہم چھوڑ جائیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کہاں کی حدیث ہے؟ صحیح بخاری کی۔ کہاں کی حدیث ہے؟ صحیح بخاری شریف کی۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، پیارے پیغمبر نے فرمایا جو ہم چھوڑ جائیں نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، نبیوں کا چھوڑا ہوا مال صدقہ ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیارے پیغمبر کی وفات کے بعد صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا میرے ابا جی کی وراثت میں سے جو میرا حصہ بنتا ہے مجھے دے دو۔ فاروق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ والی حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا معاشر الانبیاء لا نورث، ہم نبیوں کی جماعت ہماری وراثت نہیں ہوتی، ما ترکنا ہو صدقہ، جو ہم چھوڑ جائیں وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، فاطمہ الزہرا نے یہ حدیث سنی، اللہ کی قسم مرتے دم تک دوبارہ انہوں نے سوال ہی نہیں کیا، مرتے دم تک دوبارہ سوال۔ اللہ کے نبی کی حدیث سن کر ان کو مسئلے کا پتہ چل گیا، مسئلے کا پتہ چل گیا، وہ ہمیشہ کے لیے ساری زندگی کے لیے اس حصے سے دستبردار ہو گئیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں، کیا خیال ہے آپ کا؟ ابو بکر صدیق نے کوئی اپنی بات نہیں سنائی سی، حدیث سنائی تھی، تو کیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ایسی تھی مال کی حریص، دنیا کے ساز و سامان کی حریص؟ حدیث کو لگاؤ کھڈے لین، میں نہیں مانتی حدیث کو، مجھے میرا وراثت میں حصہ دو، کہہ سکتی تھی ایسے؟ ہاں، انہوں نے یہ عبداللہ بن سبا یہودی کے پیروکاروں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سمجھا کیا ہے؟ وہ دنیا کے چند ٹکوں کی بھوکی تھی اور نبی کی حدیث کو رد کرنے والی تھی۔ پھر غور کریں، یہ اتنا بڑا دجل ہے، اتنا بڑا فراڈ ہے، اتنی بڑی یہودیت کی خدمت ہے جو یہ بکواس کرتے پھرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے فاطمہ کا حصہ دبا لیا، عمر فاروق نے فاطمہ کا حصہ دبا لیا۔ اللہ کی قسم اتنا بڑا دجل، جھوٹ، فراڈ، اسلام دشمنی، یہودیت کی خدمت ہے کہ شاید دنیا میں کوئی نہ کر سکا ہو۔ کیسے؟ فاروق اعظم کے دور خلافت میں یہی اموال، یہ باغ فتق اور بنو نذیر کا مال، ان کا نگران بنا دیا تھا فاروق اعظم نے حضرت علی کو اور حضرت عباس کو، ان کی نگرانی میں دے دیا تھا کہ تم چلاؤ، اور ویسے چلاؤ جیسے اللہ کے نبی چلاتے تھے، جیسے صدیق اکبر نے چلایا، جیسے آج تک میں نے چلایا، تم نے ایسے چلانا ہے، انہوں نے کہا ایسے ہی چلائیں گے، سارا اختیار ان کو دے دیا۔ اب تو حضرت علی کے پاس اختیار تھا، حضرت عباس کے پاس اختیار تھا، اگر حصہ تھا فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تو ان کے وارثوں کو ملنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ کیوں نہیں دیا حضرت علی نے، اور کیوں نہیں دیا حضرت عباس نے ان کا حصہ؟ بتائیں، حضرت علی نے کیوں نہیں لیا فاطمہ کی وراثت میں سے اپنا حصہ؟ حسن و حسین کو کیوں نہیں دیا ان کی والدہ کا حصہ؟ کیوں نہیں دیا حضرت علی نے؟ پھر حضرت عثمان غنی کے بعد رضی اللہ عنہ کون خلیفہ بنے مسلمانوں کے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ 5 سال خلیفہ رہے۔ اللہ کی قسم سارے کا سارا 100% مکمل کنٹرول ان اموال کا کس کے پاس رہا؟ علی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کیوں نہ نکالا فاطمہ کا حصہ اس میں سے؟ ابو بکر نے تو غصب کر لیا تھا، جب علی کی حکومت آئی، علی کی خلافت قائم ہوئی، تو پھر کیوں نہیں دیا فاطمہ کے ورثاء کو یہ حصہ؟ کیوں نہیں نکالا؟ کیوں نہیں لیا حضرت علی نے اپنا حصہ اس میں سے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اللہ کی قسم یہ سارے اموال کے نگران رہے حضرت حسن بن علی، حضرت حسین کے بڑے بھائی حسن رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔ حسن نے یہ نہیں کہا ہماری ماں کی وراثت تھی، اس میں ہمارا حصہ بنتا ہے، ہم نے اپنا حصہ نکالوں، کیوں نہیں نکالا حصہ انہوں نے؟
حسن بن علی کے بعد حسن کے بیٹے تھے حسن بن حسن، ان کے پاس اس کا اختیار رہا. یہ صحیح بخاری کے اندر سے میں سنا رہا ہوں آپ کو. انہوں نے بھی کسی نے ایسی بات نہیں کی. ان میں سے نہ حضرت حسن میں سے، نہ حضرت حسین میں سے، نہ حضرت علی میں سے، نہ سیدہ فاطمہ الزہرا میں سے، اللہ کی قسم کوئی بھی اس مال کا تقاضا کرنے والا دنیا میں نہیں تھا، نہ اس کو اپنا حق سمجھنے والا تھا. یہ عبداللہ بن سبا یہودی خبیث ماکر اپنے آباء و اجداد کی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر یہ بھونکتا پھرتا ہے دنیا میں کہ ابو بکر عمر نے، عثمان نے حصہ دبا لیا، فاطمہ کا دیا نہیں. یہ بکواس ہے. نہ فاطمہ نے مانگا، کبھی مانگا تھا، جب پتہ چلا تو چھوڑ دیا، زندگی میں سوال ہی نہیں کیا دوبارہ. آپ کہیں گے فاطمہ نبی کی بیٹی، ان کو نہیں پتا تھا اس حدیث کا؟ ممکن ہے ان کو پتہ نہ چلا ہو کہ نہیں ممکن؟ اب ممکن ہے کہ نہیں؟ اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویوں کو کعبے کے رب کی قسم نہیں پتا تھا کہ ہمارا حصہ نہیں بنتا. اس حدیث کو وہ بھی نہیں جانتی تھی. انہوں نے عائشہ کو کہا رضی اللہ عنہا کو، کہا 8واں حصہ ہمارا بنتا ہے، کہو خلیفہ کو ہمیں ہمارا حصہ دے وراثت میں سے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہماری باقی ماؤں کو، تم نے اللہ کے نبی کا یہ فرمان نہیں سنا ہوا؟ یہ نبی کی حدیث ہے، لا نورث ما ترکنا ہو. اللہ کی قسم بیویوں کو بھی نہیں پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اس حدیث کا. بہت سی حدیثوں کا. ساری زندگی ابو بکر ساتھ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب سے پہلے مسلمان ہو کر آخری دم تک نبی کے ساتھ رہے. ابو بکر کو نہیں پتا تھا بہت ساری حدیثوں کا. ابو بکر کے پاس ایک عورت آئی، نانی تھی، وراثت میں سے میرے پوتا مر گیا ہے، نواسا مر گیا ہے، اس کی وراثت میں سے مجھے کتنا ملے گا؟ اس کی ماں نہیں ہے. ابو بکر صدیق نے کہا تیرے لیے کچھ نہیں ہے کتاب اللہ میں، چلی جا، میں لوگوں سے پوچھوں گا. لوگوں سے مشورہ کیا، لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نواسا مر جائے، اس کی ماں موجود نہ ہو، تو جو ماں کا حصہ ہے وہ نانی کو جاتا ہے. ایک بڑا چھید دیا اللہ کے نبی نے. ابو بکر صدیق نے واپس بلایا اس عورت کو، کہا اللہ کے سودو سن، تیرے لیے چھٹا حصہ ہے، مجھے پہلے پتہ نہیں تھا، پتہ چلا ہے. ابو بکر سے کوئی چیز خفیہ رہ سکتی ہے تو فاطمہ سے کیوں نہیں رہ سکتی؟ فاطمہ تو بعد میں پیدا ہوئی ہیں، ابو بکر تو پہلے دن سے اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضر و سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ، ہر جگہ پہ نبی کے ساتھ. مسلمان ہونے کے بعد اللہ کی قسم ان کے گھر میں آئے ابو موسیٰ اشعری، السلام علیکم. عمر نے نا اندر سے چپ کر کے آہستہ سے جواب دے دیا، اونچی جواب نہیں دیا، اجازت نہیں دی. انہوں نے پھر کہا السلام علیکم، انہوں نے پھر آہستہ سے جواب دے دیا، ان کو نہیں سنا. انہوں نے پھر کہا السلام علیکم، پھر چلے گئے واپس. ابو موسیٰ واپس چلے گئے. عمر نے کہا وہ آواز آ رہی تھی ابو موسیٰ کی، اب نہیں آ رہی. انہوں نے کہا وہ چلے گئے. کہا لاؤ اس کو پکڑ کے. ان کو لایا گیا. ایسا کیوں کیا؟ کہتا اللہ کے نبی کا فرمان ہے. ابو موسیٰ نے کہا اللہ کے نبی کا فرمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے گھر جاؤ 3 مرتبہ سلام کہو، اگر اجازت مل جائے اندر چلے جاؤ ورنہ واپس چلے جاؤ. یہ نہیں کہ اس کی بیل پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے نا وہ جینا حرام کر دو اندر والوں کا. 10 مرتبہ دستک دو دروازوں پر. اسلام کا طریقہ نہیں، جہالت کا طریقہ ہے یہ. 3 مرتبہ کے بعد وہاں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. 3 مرتبہ اجازت مانگو، دستک دو، آ گیا ٹھیک ہے، نہیں تو چلے جاؤ واپس. بلایا گیا. ابو موسیٰ اشعری آئے. ابو موسیٰ یہ کیا کیا؟ کہا اللہ کے نبی کی حدیث ہے. عمر کہتے ہیں میں تجھے درے ماروں گا. میں ساری زندگی نبی کے ساتھ رہا، مجھے اس حدیث کا پتہ نہیں. تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ لا گواہ کوئی، ورنہ میں تجھے درے ماروں گا. ابو موسیٰ پریشان ہو گئے. گئے ایک مجلس صحابہ کی تھی. صحابہ نے دیکھا ابو موسیٰ کا رنگ اڑا ہوا ہے، پریشان ہے. ابو موسیٰ کیا ہوا؟ کہا یہ ہوا ہے. وہ صحابی ایک بولے، کہنے لگے جو ہم میں سے سب سے چھوٹا ہے نا وہ اس کی گواہی دے گا کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے. عمر کے پاس ابو سعید خدری نے گواہی دی. ایک اور محمد بن مسلمہ تھے، انہوں نے گواہی دی کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ ہم نے سنا ہے. تب عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھ آئی عمر رضی اللہ عنہ سے ایک چیز چھپی رہ سکتی ہے تو فاطمہ سے کیوں نہیں چھپی رہ سکتی رضی اللہ عنہ؟ آپ کی بیویوں سے چھپی رہ سکتی ہے. بیویاں بندے کے زیادہ قریب ہوتی ہیں یا بیٹی زیادہ قریب ہوتی ہے؟ تو یہ کوئی عیب نہیں ہے کسی سے کوئی چیز چھپا رہ جانا. ایک بندہ گناہ